بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں ملک انیس احمد کی پوڈ کاسٹ. رات کو ایک شعر میں پڑھ رہا تھا کہ ہم دو چار محبت کرنے والے لوگ دنیا جیسے بن سکتے تھے نہیں بنے. تو آج ہم دو چار محبت کرنے والے لوگ اکٹھے بیٹھے ہیں اور آج ہم بات کریں گے شاعری پہ. اور سب سے پہلے میں انٹرو کرانا چاہتا ہوں محیط طاہر صاحب کا. شاعر ہیں خود بھی. وہ شعر تھا نا کہ شاعر ہیں آپ یعنی سستے لطیفہ گو, زخموں کو دل سے روئیے سب کو ہنسائیے. تو محیط طاہر صاحب خود بھی لکھتے ہیں, اہل ذوق بھی ہیں. ساتھ ہمارے ساتھ مہدی موجود ہیں, اہل ذوق ہیں. اور ساتھ میرے بڑے دل عزیز دوست مغیث حیدر موجود ہیں ہمارے ساتھ. مغیث سے کل میں ملا تو ہم نے ایک شعر پڑھ رہے تھے کہ تم کو جہان شوق و تمنا میں کیا ملا, ہم بھی ملے تو درہم و برہم ملے تمہیں. کیا بات. مغیث صاحب سے ہی شروع کروں گا یار. جان کا یہ شعر ہے تو جان پہ کیا کہیں گے؟ انیس, سب سے پہلے تو بہت شکریہ یار. اس سے جان پہ آنے سے پہلے میں آپ کو ایک اور شعر سنانا چاہوں گا کہ جی میں آتا ہے کہ کچھ اور بھی موزوں کیجئے, جی میں آتا ہے کہ کچھ اور بھی موزوں کیجئے, درد دل ایک غزل میں تو سنایا نہ گیا. تو بات یہ ہے کہ اس چھوٹے سے پوڈ کاسٹ میں ہم وہ اتنی بڑی بحث تو نہیں کر سکتے, لیکن اس شاعری کے اوپر جتنی کوئی ہماری جو حقیر ہمارا علم ہے اس کے مطابق جتنا بھی کچھ ہو سکا. تو جان, جہاں تک جان کی بات ہے تو جان کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہماری جو نوجوان نسل ہے اس میں ایک چیز پائی جاتی ہے کہ جان کو بہت پسند کرتے ہیں. بہت اچھی بات ہے کہ جان کو پسند کرتے ہیں کیونکہ اس سے جو اردو اصل اردو ہے وہ اپنی اسی حالت میں موجود ہے اور اسی طرح ایک ہماری نسل میں نا منتقل ہو رہی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جان کو پڑھنے سے پہلے جان کو سمجھنا چاہیے, جو کہ ہماری نسل نہیں سمجھتی. یہ تو ایک عام سا کلیہ ہے کہ کسی بھی شاعر کو پڑھنے سے پہلے اس کو سمجھنا چاہیے. آپ اقبال کو دیکھ لیں تو اقبال کی زندگی میں بھی فیزز رہے ہیں. وہ کبھی وطنیت کے قائل رہے ہیں تو کبھی ملت کے قائل رہے ہیں. تو یہ جو ہے یہ شاعر کی زندگی میں بھی جو ہے وہ چینج آتی رہتی ہے. اسی طرح جو جان ہے, جان کی چونکہ 7 پشتیں جو ہیں وہ ایک شاعر تھے, اور اس کے علاوہ جان کہ اگر ہم زندگی کے اگلے اس کی جو ایونٹس ہیں جو جس نے اس کی شاعری کے اوپر بڑے اثر انداز ہوئے, اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس میں ان کی طلاق بھی ہے, ان کی جو ازدواجی زندگی ہے اور ان کے معاشی حالات بھی ہیں جن کی وجہ سے بہت ساری بعد میں انہوں نے رومانوی شاعری بھی کی اور ہجر, وصال, ان چیزوں کے اوپر بھی لکھا. تو جس میں کہتے ہیں نا جان ہم زندگی کی راہوں میں اپنی تنہا روی کے مارے ہیں. تو جان کے بارے میں اور کیا کہہ سکتے ہیں آپ کچھ کہنا؟ نہیں, بات ایسی ہے کہ ہمارے پاکستان میں ایک تو ویسے ہی وہ ایک ٹرینڈ مشہور ہے نا کہ لیجنڈ بننے کے لیے آپ کو مرنا پڑتا ہے. تو میں ایک بڑے ہمارے ذوق والے ہیں ان کے ساتھ میں ایک بار بیٹھا ہوا تو وہ بتاتے ہیں, کہتے ہیں کہ جان کو جیتے جی کسی نے نہیں پوچھا. اور میرے والد صاحب ایک دن مجھے بتا رہے کہتے جان لاہور کبھی آتے تھے تو لبرٹی چوک سے پیدل چلا کرتا تھا وہ بندہ, اور جہاں دل کیا فٹ پاتھ پہ بیٹھ گیا, آگے کہیں ڈھابا ملا چائے پی لی پھر چل پڑا. تو وہ جان کا کوئی اس قسم کا ایک اورا تھا. تو اور جیتے جی اس بندے کو اس طرح قدر نہیں دی گئی جو آج کے دور میں ابھی دی جا رہی ہے. تو لیکن ایک باکمال کلامی معاف میں یہاں پہ ایک شعر سنانا چاہوں گا کہ اس کو نا قدری عالم کا صلہ کہتے ہیں, اس کو نا قدری عالم کا صلہ کہتے ہیں, مر چکے ہم تو زمانے نے بہت یاد کیا. جان کے اوپر یہ شعر پورا اترتا ہے کیونکہ جان کو اپنی زندگی میں وہ جو ہے جو ریکگنیشن ملنی چاہیے تھی وہ نہیں ملی. اور یہ ہر شاعر کے ساتھ ہو رہا ہے پاکستان میں. اگر آپ دیکھیں نا جتنے بھی بڑے بڑے شعراء یہاں پہ پیدا ہو رہے ہیں ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. آرٹسٹ کے ساتھ جتنے بھی آرٹسٹ ہیں ان کے ساتھ پاکستان میں یہ ہوتا رہا ہے. تو آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ ہاں نہیں, میرے کہنے کا تو مقصد یہی تھا, وہ بھائی نے بات پوری کی شعر کے ساتھ کہ ہمارے ہاں آپ دوسرے شعراء کو بھی دیکھ لیں تو ان میں بہت کم ایسے نام تھے جو اپنے وقت میں مانے جاتے تھے. ان میں شاید آپ فیض کو گن سکتے ہیں, فراز کو گن سکتے ہیں, لیکن لاتعداد ایسے. اب ناصر کاظمی کو بھی کبھی اس طرح شہرت نہیں ملی گئی, اور بہت سے ایک وہ شاعر اب میرے ذہن سے نکل گیا ہے, اب میرے وہ ان کے ذہن سے ان کا نام نکل گیا میرے ذہن سے. وہ ہیروئن کے عادی تھے, مجھے میرے بالکل ذہن میں نہیں آ رہا. تو وہ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ بڑے بڑے میوزک پروڈیوسرز وہ آتے تھے ان کے پاس, ہیروئن کی ایک ٹوکن ان کو دے کے ان سے شاعری جناب لے کے, اور وہ شاعری چلتی تھی اور بغیر ان کے نام کے چلتی تھی. تو ہمارے ہاں تو شاعروں کی یہ قدر رہی ہے شروع وقت سے. آپ بھی جانتے ہیں سر
آپ کی آواز کہاں کہاں چلتی ہے اور کوئی کریڈٹ نہیں ملتا. جس طرح صدیقی کی بات کر رہے ہیں, ساغر صدیقی, میں میرا لاہور کی سڑکوں پہ جو ہے نا وہ ایسے ہی رلتے رہتے تھے. ان کی آپ کو آخری دنوں کی تصاویر بھی جو ملیں گی نا, وہ لباس کوئی ہے نہیں ہے, اور بالکل جس طرح ایک ہیروئنچی کے آخری دن ہوتے ہیں نا زندگی کے, اس طرح کی زندگی ان کی آدھی سے زیادہ تو گزری. میں یہاں پہ ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کرنا چاہوں گا کہ ساغر صدیقی ان دنوں جو ہے وہ لاہور کی سڑکوں میں نا, جیسے بھائی نے بتایا کہ وہ ہیروئن کے عادی ہو چکے تھے. تو جنرل ضیاء کا دور تھا, وہ گئے ہوئے تھے انڈیا, کسی مشاعرہ تھا, تو اس مشاعرے میں انہوں نے کوئی شعر سنا تو انہیں بڑا پسند آیا شعر. تو انہوں نے کہا یہ شعر کس کا ہے؟ تو وہ جو اسٹیج پہ بیٹھے تھے انہوں نے کہا یہ شعر آپ کے ملک کے شاعر کا ہی ہے. تو کیا نام ہے, ضیاء بڑے متاثر ہوئے, واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ شاعر کہاں ملے گا مجھے؟ تو انہوں نے کہا لاہور کی سڑکوں پہ جو ہے نا کہیں نشہ کرتے ہوئے آپ کو ملے گا. تو جب جنرل ضیاء کے پاس لایا گیا ساغر صدیقی کو, تو ساغر صدیقی نے کہا کہ جنرل ضیاء نے انہیں کوئی انعام دینا چاہا, کوئی ریاستی تمغہ دینا چاہا, لیکن انہوں نے اس چیز سے منع کر دیا. تو شاعروں میں ایک بات میں نے یہاں سے نوٹ کی کہ شاعر بڑے خوددار ہوا کرتے ہیں. آپ احمد فراز کو دیکھ لیں, احمد فراز کو جب مشرف نے ایوارڈ دینا چاہا تو مشرف نے اسٹیج کے اوپر ہی منع کر دیا کہ میں کسی عامر سے جو ہے نا کوئی اعزاز نہیں لوں گا. آپ اسی طرح فیض احمد فیض کو دیکھ لیں, حبیب جالب کو دیکھ لیں, جتنے بھی شعراء گزرے ہیں وہ بڑے خوددار گزرے ہیں. چاہے وہ جان ایلیا کو ہی دیکھ لیں, جان ایلیا کی معاشی زندگی, آپ ان کی معاشرتی زندگی دیکھ لیں, مسائل سے بھری ہوئی ہے, لیکن بڑے خوددار شاعر ہیں, بہت خوددار شاعر ہیں, اور بڑے سچے ہوتے ہیں شاعر. جیسے جان کہتے ہیں نا کہ کیا تکلف کروں یہ کہنے میں, جو بھی خوش ہو ہم اس سے جلتے ہیں. اب اتنا سچا کون ہو سکتا ہے آج کی دنیا میں؟ یہ ایک جیلسی فیکٹر اور یہ سب کچھ ہم میں بھی ہے, لیکن شاعر جو ہوتے ہیں بڑے ایکسپریسو ہوتے ہیں, بڑے سچے ہوتے ہیں. اور وہی بات ہے کہ زخموں کو دل سے روئیے, سب کو ہنسائیے. شاعر کو بس زخم کو دل سے رونے کا فن آتا ہے. اور جان تو اپنے بارے میں کہتے رہتے کہ ایک ہی فن تو ہم نے سیکھا ہے, جس سے ملیے اسے خفا کیجیے. تو جان کی زندگی جو ہے نا وہ بڑی اتار چڑھاؤ کا شکار رہی ہے. اور میرے خیال میں ایک دفعہ میں ایک ٹیچر سے بات کر رہا تھا, تو میں نے ان سے ایک سوال کیا. میں نے کہا یار کہا جاتا ہے کہ جان جو ہے وہ بڑا پاگل شاعر تھا, یہ وہ. تو انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کی, انہوں نے کہا جو وہ زندگی گزار گئے نا, ہم نے یہ نہیں سمجھنا کہ ہم نے بھی ویسی زندگی نہیں گزارنی, وہ ہمیں یہ سبق دے گئے کہ ہم نے ویسا نہیں بننا. بڑے بندے کی یہ نشانی ہوتی ہے, وہ خود سے اپنی زندگی سے سبق دے جاتا ہے. بالکل. یہاں پہ وہ سیگمنڈ فرائڈ ہے نا, سائیکالوجسٹ, بہت بڑا سائیکالوجسٹ ہے. تو سیگمنڈ فرائڈ نے کہا تھا کہ میں حیران ہوا کہ میں کسی بھی سائنسی یا جو ہے نا فلسفہ کی کسی بھی تخلیق نئی چیز پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ شاعر میرے سے پہلے وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں. تو شعراء جو ہیں, جو شعراء ہوتا ہے نا, یا جتنے بھی شعراء ہیں جو گزرے ہیں, اردو میں دیکھ لیں آپ, کسی بھی ادب کے جو شعراء ہوتے ہیں, ان کے اندر ایک عالمی ایک وہ پایا جاتا ہے, نظریہ پایا جاتا ہے. اور شاعر وہی بڑا ہوتا ہے جس کی شاعری زیادہ دیر تک جو ہے نا وہ موزوں رہے. اگر اس کی شاعری زیادہ دیر تک زیادہ زمانوں کے لیے موزوں نہیں ہے تو وہ شاعر جو ہے وہ آپ کو تاریخ میں بھی کہیں نہیں ملے گا اور وہ مٹ جائے گا. تو جان جو ہے, جان میرے خیال میں اس زمانے اور اگلے آنے والے بہت سارے زمانوں کے لیے موضوع رہے گا. کیونکہ ابھی یہ جو کرونا کی صورتحال تھی تو اس میں جان ایلیا کا ایک شعر بڑا مشہور ہوا تھا کہ اب نہیں کوئی بات خطرے کی, اب سبھی کو سبھی سے خطرہ ہے. تو آپ دیکھیں کتنا خوبصورت شعر ہے, حالانکہ جان نے اس خیال سے کبھی لکھا ہی نہیں ہوگا, لیکن آپ دیکھیں وہ اس زمانے میں کتنا موضوع ہے. اچھا, ایک اور بات یار شاعروں کے حساب سے کی جاتی ہے کہ جس طرح جان کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا تھا کہ بہت عاشق مزاج, اور اکثر ہم شعر پڑھیں تو ہم پہ یہ تانا مارا جاتا ہے کہ یار یہ تو عاشق کیا, اور یہ ہے وہ. تو کچھ لوگ اوفینڈ بھی ہو جاتے ہیں کبھی کبھار, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے پیچھے ہاتھ کس کا ہے, کیا وجہ ہے؟ اب دونوں سے ہی سوال ہے, جی باری باری اپنا پوائنٹ دے سکتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ آج کل شاعری جو ہے مطلب اس کا ٹرینڈ نہیں رہا ویسا؟ کچھ شاعروں نے کوشش کی ہے, حافظ وغیرہ کو دیکھ لیں آپ, انہوں نے کوشش تو کی ہے دوبارہ سے اس کو لانے کی, لیکن نہیں ہو پایا. اور دوسری وجہ یہ کہ کیا ضروری ہے کہ کوئی انسان اگر شاعری کا شوق رکھتا ہے تو وہ عاشق بھی ہو؟ بالکل. پہلے میں اس پہ اپنا ایک نظریہ یا اپنا بیان کرنا چاہوں تو غلام محمد قاصر ایک بہت پیارا شعر ہے, وہ کہتے ہیں ہر عہد میں زندہ غزلوں کے کتنے ہی جہاں آباد کیے, پر تجھ کو دیکھ کے لگتا ہے ایک شعر ابھی تک رہتا ہے. تو شاعری جو ہے اگر آپ محبت کر کے کریں گے تو شاعری ہوتی رہے گی آپ سے, نہیں تو. لیکن یہ نہیں ہے, محبت آپ کو صرف جو ہے نا کسی انسان سے نہیں, کسی ایک نظریے سے بھی ہو سکتی ہے. کسی شاعری محبت اس کی بنیاد ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے.
وہ ایک شعر ہے نا, ابھی مجھے اس کا ایک مصرع بھولا ہوا ہے, میں بھی آپ سے ڈسکس کر رہا تھا کہ خدا نے کن جو کہا شاعری ہوئی تخلیق. اور خلیل الرحمان قمر ایک بہت پیاری نظم لکھتے ہیں کہ میں جب مروں گا تو اپنے خدا سے پوچھوں گا کہ پہلی بار جب کن کہا تھا کون سا لفظ ایجاد کیا تھا, دیکھنا اس دن ثابت ہوگا پہلا لفظ محبت ہوگا. تو جب کائنات میں پہلا لفظ ہی محبت ہے تو شاعری, اور خدا نے کن جو کہا شاعری ہوئی تخلیق, تو اسی طرح شاعری تخلیق ہوئی ہے. تو شاعری کی جو وجہ تخلیق ہے وہی جو ہے نا محبت ہے. تو محبت کو ہی لے کے چلتے رہیں, اور محبت کی وجہ سے جو مسئلے مسائل آتے ہیں, یا جو اور معاشی, معاشرتی, سیاسی, سماجی, اقتصادی جتنے مسئلے مسائل ہیں, ان سب مسئلے مسائل میرے خیال میں ان تمام چیزوں کے اوپر نا شاعری لکھی جانی چاہیے. اب اگر ہم اردو ادب کو دیکھیں تو اردو ادب میں ایک بڑا فلا اس ٹائم یہ, ادب میں تو نہیں ہے فلا, لیکن ہمارے جو موجودہ جو اس ٹائم جو دور ہے اس میں یہ ہے کہ ہمارے جو موجودہ شعراء ہیں وہ صرف انہوں نے حسن, محبت اور انہی سطحی چیزوں کو پکڑ کے اس پہ شاعری لمیٹڈ کر دیا, بالکل لمیٹڈ کر دیا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. آپ اردو ادب میں پیچھے جا کے دیکھیں, جالب جیسے شاعر گزرے ہیں, فیض جیسے, احمد فراز جیسے, بہت بڑے بڑے, یا ادیب آپ سعادت حسن منٹو کو دیکھ لیں, باقی بہت بڑے بڑے ادیب. نہیں, اصل میں ایک اس میں فیکٹر یہ بھی ہے کہ ہماری عوام نے, ہمارا ایک کلچرل چیز بھی, ہمارے کلچر میں محبت ہے. وہ عشق مشوقی جو ہے, ہیر رانجھا سسی پنو, یہ ہمارے ایک تو کلچر کا حصہ ہے, ٹھیک ہے. اور اچھا پھر اوپر سے ہم نے جب مس انڈرسٹینڈ کرنا شروع کیا تو اچھا مجھے آج تک کبھی سمجھ نہیں لگتی تھی, جب بچپن میں بھی کبھی جی یہ شعر کی تشریح لکھیں جی, تو مجھے کیا پتا کیا تشریح ہے بھائی, وہ شاعر کا دماغ, اس نے جو لکھا. اب آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں, آپ نے ایک ڈرامہ دیکھا ہوگا ہم سفر ڈرامہ, اس کا وہ گانا ہے وہ ہم سفر تھا. اب یہ آپ پورا گانا سنیں اور اس کو کس کانٹیکسٹ میں لیا جاتا ہے, اور یہ گانا اصل میں شاعر نے فال آف ڈھاکہ پہ لکھا تھا. یہ بنگلہ دیش کے بارے میں کہتے ہوئے کہا تھا کہ وہ ہم سفر تھا. ہاں بالکل. اور وہ کہتے ہیں کہ وہ ہم سفر تھا مگر اس میں ہم نوائی نہ تھی. وہ اصل میں بات کنٹریز کی جا رہی ہے, لیکن وہ ہم نے پھر اب آپ کے سامنے, اچھا میں لیکن اس میں میں ایڈ کرنا چاہوں گا, جیسے میں نے آپ کو پہلے ایگزامپل دی کہ جان نے یہ شعر کورونا کا سوچ کے تو نہیں لکھا تھا نا کہ اب نہیں کوئی بات خطرے کی, اب سبھی کو سبھی سے خطرہ ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم جتنا ریلیٹ کر پاتے ہیں نا اس شعر کو, اس نظم کو یا اس غزل کو, تو ہم اس کو اتنا ہی پسند کرتے ہیں. تو یہ جو وہی میں پہلے بات کر رہا تھا کہ کسی بھی نظم, غزل یا جو آپ کا شعر ہوتا ہے اس میں ریلیونسی اتنی ہونی چاہیے نا کہ وہ کسی بھی زمانے میں کسی بھی شخص کے لیے موزوں ہو. اور ایک اور اس میں شاعری کا ایک فائدہ یہ ہے, اکثر ہم مطلب ضروری نہیں آپ کسی کی تعریف کریں, آپ کو کمیونیکیشن کے لیے شاعری بڑا ہیلپ کرتی ہے یار. بالکل بالکل. اس سے میری دوستی جو ہے وہ شاعری پہ ہوئی. آدھا گھنٹہ ہم بیٹھ کے شعر سناتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو. ابھی ہم پوڈکاسٹ سے پہلے جون کا ایک یہ پڑھا ہے, بالکل بر موقع گرا لگا رہے ہیں ہم, یہ ایک شعر سنا رہے ہیں. بہت مزے کی چیز نہیں, وہ تو ایک جو ایک ذوق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی کہیں نہ کہیں جا کے ایسی بات ہے, ایک انڈرسٹینڈنگ بنتی ہے. جس طرح وہ کہتے ہیں نا سگریٹ کو سگریٹ پینے والا, سگریٹ کو سگریٹ, اسموکر بندے کے دوست ہمیشہ اسموکر ہوتے ہیں 90%. آپ نشئی لوگوں کو دیکھیں, وہ اکیلے بیٹھ کے نشہ نہیں کریں گے, وہ دوست ڈھونڈیں گے, وہ کمپنی ڈھونڈیں گے. اسی طرح اور نشائی تو آج کل آپ کو بہت مل جائیں گے, لیکن اہل ذوق نہیں ملیں گے. اہل ذوق کی طلب وہ جو سینے میں ہوتی ہے نا, یہ انسان کہتا ہے یار کسی جو ہے نا ذوق والے انسان کے ساتھ بیٹھوں, کچھ شعر ہوں, ایک دوسرے کو بندہ سنائے, چونکہ خیر اپنے نہ بھی ہوں, لیکن یہ ہے کہ شاعری پڑھنا انسان کو کیتھارسس کا عمل ہوتا ہے, اس سے ہمارے جتنے بھی ایموشنز ہیں وہ ریلیز ہوتے ہیں. تو شاعری میرے خیال میں ایک بڑی خوبصورت چیز ہے. اور مطلب یہ ہے نا کہ آپ لاکھوں باتیں ایک شعر میں چھوٹے سے اس میں. ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے یار, آج کل کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ غزلوں کا بحر بہت لمبا ہو گیا ہے. تو اس پہ کیا ڈسکشن کریں گے آپ لوگ کہ وہ افتخار حسین عارف صاحب, میں نے ابھی آپ کو بتا رہا تھا نا کہ افتخار حسین عارف صاحب کہتے ہیں کہ جو آج کل معیار ہے نا غزل کے اچھے ہونے کا, یا نظم کے اچھے ہونے کا, یا شعر کے اچھے ہونے کا, وہ یہ ہے کہ وہ بڑا ہونا چاہیے. لیکن یہ بہت غلط معیار ہے. معیار یہ ہونا چاہیے کہ غزل یا نظم جتنی چھوٹی ہو, لیکن اس چھوٹے پیرائے کے اندر آپ کتنا بڑا نظریہ, کتنی بڑی سوچ جو ہے نا سموتے ہیں, یہ ہونا چاہیے. ایسا ہی. تو ہمارے ہاں جو نئے شعراء آ رہے ہیں ان میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ وہ بڑی بڑی نظموں کی طرف جا رہے ہیں. جس طرح بھی میں نے آپ کو ایک نظم سنائی تھی, کانٹیکسٹ چھوٹا تھا, اتنی بڑی نظم تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو آج کل کی ایک تو مسئلہ یہ ہے نا کہ شاعری آپ اگر حسن, محبت اور ان چیزوں سے تھوڑا سا ہٹ کے اگر اقتصادی, معاشی ان مسائل پہ کرنا چاہتے ہیں نا, یا فلسفی جتنے مسائل ہیں ان پہ کرنا چاہتے ہیں جیسے اقبال نے کیے, تو اس کے لیے آپ کو تھوڑا ڈیپ جانا پڑے گا. آپ کا نالج ہونا ضروری ہے. جتنے بھی فلسافیکل کویسچنز ہیں آپ کو ان کے بارے میں, یا آپ کے اندر نا کیوریوسٹی ہونی چاہیے کائنات کے بارے میں. اب میں ابھی آپ کو ایک شعر سنا رہا تھا کہ
تخلیق کائنات کے دلچسپ جرم پر، تخلیق کائنات کے دلچسپ جرم پر ہنستا تو ہوگا آپ بھی یزداں کبھی کبھی. تو کتنا بڑا شعر ہے. اب یہ اور وہ مجھے شاعر بھول رہے ہیں، ان کا کیا خوبصورت شعر ہے کہ فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں، ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں. تو اس طرح کے شعروں کی، اس طرح کے جو ہے نا ادب کی کمی ہے ہمارے. اچھا ایک اور اب یہیں سے بات شروع کریں گے شاعری لکھنے پہ، کہ اس کے لیے کچھ لوگ اب کہتے ہیں کہ یار مطلب ایسا ہے کہ وہ بابا اشفاق احمد صاحب کسی نے پوچھا کہ کیسے لکھیں، تو انہوں نے کہا لکھ تے لکھن واسطے پہلے پڑھ. بالکل. اور جو یہ بھی کہتے ہیں نا کہ جن کو لکھنا چاہیے، جن کو پڑھنا چاہیے وہ آج کل لکھ رہے ہیں. بالکل ایسا ہی. تو بغیر آپ ایک مطلب مجھ سے بھی اکثر پوچھا جاتا ہے یار کیسے لکھے، تو میرے خیال میں جب آپ پڑھتے رہتے ہیں تو آپ سے لکھا جاتا ہے، خود ہی لکھا جاتا ہے. آپ کچھ اپنا لکھا ہوا اگر میں پہلے تو یہ بات بتاؤں کہ ایک تو چیز ہے نا کہ پڑھ کے بندے نے سمجھا، سارے قواعد و ضوابط شاعری کے سمجھے. ایک ہوتی ہے کہ ان انٹینشنلی میں سچی بات بتاؤں آپ کو، میں نے ایک آمد جو ہوتی ہے، میں نے ایک نظم جو ہے میں نے 4 مہینوں میں بھی لکھی ہے، اور میں نے ایک رات میں 5 نظمیں بھی لکھی ہیں. اور میں بیٹھا رہتا تھا لے کر. اکثر ہوتا ہے نا ضد پہ کبھی اڑ جائیں کہ نہیں یار یہ میں نے 1-2 شعر لکھ لیے ہیں، یہ پورا کرنا ہے، وہ نہیں ہو پاتا، اور اس کو آپ زور لگا لیں، وہ کہے گا جی میں تو نہیں ہو رہا، آپ نے کرنا ہے. تو اگر کوشش سے یا اردو کو جان لینے سے شاعری ہوتی تو پھر آج جتنے بھی اردو جاننے والے ہیں وہ شاعری کر رہے تھے. وہ کہتے ہیں نا کہ شاعر بنا نہیں جا سکتا ہے یا بنایا نہیں جا سکتا، شاعر پیدا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. آپ کچھ ہاں میں بتاتا ہوں. اچھا یہ ایک نظم تھی، آزاد نظم ہے، اور بڑا ہی میں نے پتہ نہیں کس میں نے ماحول میں لکھی، مجھے بھی یاد بھی نہیں ہے میں نے کب لکھی تھی، اب کافی پہلے کی لکھی ہے. تو ہے کہ وہ اس شہر میں رہتی ہے سنا ہے لوگوں، جہاں چاند بھی کچھ خاص بڑا ہے لوگوں. وہ اس شہر میں رہتی ہے سنا ہے لوگوں، جہاں چاند بھی کچھ خاص بڑا ہے لوگوں. سوچا ہے کہ جا کر میں محلے اس کے، مانگوں گا میں رانجھا یا ملنگی بن کر. سوچا ہے کہ جا کر میں محلے اس کے، مانگوں گا میں رانجھا یا ملنگی بن کر. قدرت سے کیا نسبت ہے خدا جانے اس کی، کبھی ہستی ہے تو ویراں بھی ہے روشن روشن، کبھی چھا جائے اداسی تو ہے شہر بیاباں. یہ چیز میں نے کبھی سوچ کے نہیں لکھی تھی. اور میں سچی بتاؤں کہ اگر میں اکثر سوچتا ہوں، میں کبھی کچھ لکھ بیٹھتا ہوں نا جب، تو پھر میں سوچتا ہوں کہ یار اگر میں یہ ذہن لگا کے سوچ کے لکھوں، اور میں پھر کوشش کرتا ہوں کہ میں اس جیسا کچھ اور لکھ کے دیکھوں، تو وہ میرے سے دن لگ جاتے ہیں، کہیں میرے سے کچھ ہو نہیں پاتا. تو یہ اس طرح چلتے چلتے ہوتا ہے. اچھا ایک اور جی آپ کو ہم چھوٹی سی ایک نظم سنا دیتے ہیں اپنی. نظم کا نام ہے فطور. اور یہ میں نے بڑے ایک بچکانہ انداز میں، بڑی مطلب ہوتا ہے نا کہ شرارت میں جس طرح کچھ بندہ کرتا ہے کام. تو شعر ہے کہ میرے دل میں ہے یہ فطور کہیں، میرے دل میں ہے یہ فطور کہیں، میرے اندر فسق و فجور نہیں. فسق و فجور مطلب کہ دھوکے بازی. میرے دل میں ہے یہ فطور کہیں، میرے اندر فسق و فجور نہیں، میری منزل بھی اب دور نہیں، پر ایسی منزل کا کرنا کیا، اور جب پیار کیا تو ڈرنا کیا. یہ میں نے مطلب ایک بالکل بچکانہ ذہن کے ساتھ نہیں لکھتا کوئی. بالکل. میرے دل میں ہے یہ فطور کہیں، میرے اندر فسق و فجور نہیں، میری منزل بھی اب دور نہیں، پر ایسی منزل کا کرنا کیا، اور جب پیار کیا تو ڈرنا کیا. پھر ہے کہ میری ذات تھوڑی بے غرض سہی، بستا ہے مجھ میں ایک شخص کہیں، میری ذات تھوڑی بے غرض سہی، بستا ہے مجھ میں ایک شخص کہیں، میرے دل کے بہت قریب ہے، ہاں وہ شخص میرا رقیب ہے، میرے دل کے بہت قریب ہے، ہاں وہ شخص میرا رقیب ہے، اور ہے یہ سوچ میرے دل کی ہی اور میری طرح ہی غریب ہے. کیا بات ہے. تو یہ بس چلتے چلاتے. اور پھر کچھ دوست ہوتے ہیں میرے ساتھ اب ایسے کہ میں سچی بتاؤں کہ میں نے ابھی آج تک کبھی اپنی شاعری کو اس طرح وہ پلیٹ فارم پہ لایا ہی نہیں تھا. اور یہ بھی تقریباً 2022 کے اندر ہی میں نے اپنی شاعری کو تھوڑا سوشل میڈیا پہ کرنا شروع کیا. اس کے پیچھے بھی میرے بڑے کچھ اچھے دوست ہیں جی، اور انہوں نے بڑا مجھے موٹیویٹ کیا کہ نہیں یار تیری شاعری بڑی اچھی ہے. اس سے پہلے میں لکھ رہا تھا، میرے گھر پتہ تھا، میرے والد صاحب اصل میں ایک جوانی میں ان کو بھی شاعری کا بڑا تھا، ان کے بھی اشعار کچھ میرے پاس محفوظ ہیں. تو ان کو تھا کہ جی آپ اگر مجھے وہ بھی کہتے تھے کہ یار تم شاعری اپنی تھوڑی اس کو کرو آگے.
تو وہ پھر ہم نے بڑا ایک جو ہے نا دل پہ پتھر رکھ کے میں نے پھر شاعری ساری اپنی ویڈیوز کی, اور ابھی تو ماشاء اللہ آپ کے سامنے ہے وہ اکثر. جی بالکل. آپ میری بنا نہیں رہے ویسے, باقی سب کی آپ جو ہے نا آپ اشعار پہ بناتے ہیں ویڈیوز, میرے اشعار پہ نہیں کر رہے کچھ. یہی بات ہے. شرارتی شاعری پہ ایک قطعہ مجھے یاد آ گیا انور مقصود صاحب کا, وہ کہتے ہیں کہ میری ہمدرد میری بات ذرا غور سے سن, اس سے پہلے کہ تیری ماں میری ماں تک پہنچے, میں شادی کا کسی طور بھی قائل نہیں ہوں, میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. کیا بات ہے. وہی صاحب کو سنانا چاہیں. یار سب سے پہلے تو نعتیہ شعر میں اپنا اگر سناؤں تو, کیونکہ میرے خیال میں جو ہے نا اس کا جو آغاز ہے وہ یہیں سے کرنا چاہیے اگر اپنی سنائی جائے تو, وہ ہے کہ میں چوموں گا نگاہوں سے درے اقدس کی جالی کو, میں چوموں گا نگاہوں سے درے اقدس کی جالی کو, میرے ہونٹوں کی سختی کو سلیقہ ہی نہیں آتا. واہ 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 کیا بات ہے. اور اس کے بعد ایک آزاد نظم ہے, چھوٹی سی نظم ہے کہ تمہارے عارض و لب اور ادا و ناز پر, تمہارے عارض و لب اور ادا و ناز پر بھلا کیسے میں کوئی نظم لکھ ڈالوں کہ میں خود کو ابھی طفل مکتب ہی سمجھتا ہوں. تمہارے گیسو و کاکل کے تذکرے کرنا یقین جانو ہمارے بس کے باہر ہے. اگر ہم کچھ کہیں بھی تو فقط اتنا, اگر ہم کچھ کہیں بھی تو فقط اتنا کہ تم ہو اپنے طرز کی پہلی اور آخری لڑکی. واہ کیا اچھا, کیا خیال ہے. خوبصورت. پسندیدہ نظم سنا دیں یار. یار ایک نظم ہے ادھوری لڑکیوں, عنوان ہے کہ ادھوری لڑکیوں تم اپنے کمروں میں پرانے سال کے بوسیدہ کیلنڈر سجا کر سوچتی ہو یہ بدن عمروں کی سازش میں نہ آئیں گے. تمہیں کس نے بتایا ہے گھڑی کی سوئیوں کو روکنے سے دوڑتا اور ہانپتا سورج مثال نقش پا افلاک پر جم جائے گا. تمہیں معلوم ہے اریانیوں کو ڈھانپ کر تم اور اریاں ہو رہی ہو. روز ان آنکھوں کی تکڑی میں تمہارے جسم تلتے ہیں. ہر ایک شب ہاسٹل میں تاش کی بازی میں تم کو جیت کر ایک جشن ہوتا ہے. کیا بات ہے. ہماری خواب گاہوں میں تمہارے خواب روشن ہیں. چلی آؤ کہ باہر برف ہے اور اب ہمیں تم سے جدا بستر کہاں تسلیم کرتے ہیں. چلی آؤ کہ عمرے رائے گاہ ہونے سے بچ جائیں. کیا بات ہے. بہت خوبصورت. یہ جاوید انور کی ہے یہ نظم. زبردست یار کیا بات. آپ کچھ پسندیدہ سنانا چاہیں؟ سر میں ضرور سنانا چاہوں گا اگر مجھے ادھر سے مل پائے. اصل میں وہ نظم ہے فیض صاحب کی رکیب سے, اور وہ نظم ایسی ہے کہ میں جس دن صبح صبح خدا نہ خواستہ وہ پڑھ لوں تو میرا پورا دن پھر اس پر وہ میں چلا جاتا ہوں, وہ اس زون میں چلا جاتا ہوں, اور وہ پورا دن میں اس نظم سے باہر نہیں نکل پاتا. تو نظم ہے کہ جی آ کے وابستہ ہیں اس حسن کی یادیں تجھ سے جس نے اس دل کو پری خانہ بنا رکھا تھا, جس کی الفت میں بھلا رکھی تھی دنیا ہم نے دہر کو دہر کا افسانہ بنا رکھا. بالکل آشنا ہے تیرے قدموں سے وہ راہیں جن پر. اب یہ فیض صاحب کی, اچھا یہ واقعہ بھی بڑا مشہور, بڑا زبردست واقعہ ہے کہ فیض صاحب سیالکوٹ میں جب تھے رہائش پذیر تو ان کے ایک محلے میں ایک خاتون تھی جن پر وہ عاشق تھے, اور وہ اب خیر ان کے شاعر بننے کی ہمیں وجہ بھی یہاں سے پتہ چل جاتی ہے. تو وہ جب بعد از کیا ہوا کہ فیض صاحب ایک بڑے شاعر بن گئے اور وہ لڑکی کے ساتھ ظاہری بات ہے ان کا رابطہ اب نہیں رہ سکا, تو وہ اب اپنے پرانے محلے جاتے ہیں, اور اب پورا پاکستان فیض صاحب کو جانتا ہے کہ فیض احمد فیض جی ایک بڑا نام. اب واقعہ یہ ہے کہ جب اپنے وہ گھر جاتے ہیں محلے داروں سے ملنے سب سے, تو وہ لڑکی وہاں موجود ہوتی ہے جی. وہ لڑکی اپنے خامد کے ساتھ آتی ہے فیض صاحب کو ملنے, کیونکہ ان کا جو خامد ہوتا ہے وہ فیض صاحب کا بڑا مدعا ہوتا ہے کہ جی کہ فیض صاحب سے جی ہمیں ملوائیں. وہ اپنی بیوی کو کہتا ہے نا کہ فیض صاحب سے ملوائیں, آپ تو محلے دار تھی ان کی. وہ کہتے ہیں جی بہت خوبصورت کہانی ہے, وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے چلیں. تو یہ ابھی یہ پوری نظم جو ہے یہ فیض صاحب اپنے رقیب سے مخاطب ہو کے کر رہے ہیں کہ وہ جو اس لڑکی کا خامد تھا وہ اس سے کہہ رہے ہیں کہ آ کے وابستہ ہیں اس حسن کی یادیں تجھ سے جس نے اس دل کو پری خانہ بنا رکھا تھا, جس کی الفت میں بھلا رکھی تھی دنیا ہم نے دہر کو دہر کا افسانہ بنا رکھا تھا. آشنا ہے تیرے قدموں سے وہ راہیں جن پر اس کی مدہوش جوانی نے عنایت کی ہے. کارواں گزرے ہیں جس سے اسی رانائی کے جس کی ان آنکھوں نے بے سود عبادت کی ہے. تجھ سے کھیلی ہیں وہ محبوب ہوائیں جن میں اس کے ملبوس کی افسردہ مہک باقی ہے. تجھ پہ بھی برسا ہے اس بام سے مہتاب کا نور جس میں بیتی ہوئی راتوں کی کسک باقی ہے. اب یہ ایک شعر جو ہے اس نظم کا یہ ایک اچھے جو ہے نا وہ ایک ذوق والے انسان کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے. کہتے ہیں کہ
تو نے دیکھی ہے وہ پیشانی وہ رخسار وہ ہونٹ زندگی جن کے تصور میں لٹا دی ہم نے کیا بات ہے. تجھ پہ اٹھی ہے وہ کھوئی ہوئی ساحر آنکھیں تجھ کو معلوم ہے کہ عمر گنوا دی. کیا بات ہے, کیا بات ہے. سبحان. تو کہتے ہیں کہ ہم پہ مشترکہ ہیں احسان غم الفت کے, اتنے احسان کے گنواؤں تو گنوا نہ سکوں. ہم پہ مشترکہ ہیں احسان غم الفت کے, اتنے احسان کے گنواؤں تو گنوا نہ سکوں. ہم نے اس عشق میں کیا کھویا ہے کیا سیکھا ہے, جز در اور کو سمجھاؤں تو سمجھا نہ سکوں. پھر کیا سیکھا ہے جی؟ عاجزی سیکھی, غریبوں کی حمایت سیکھی, یاس و حرمان کے دکھ درد کے معنی سیکھے. کہتے ہیں کہ زیر دستوں کے مصائب کو سمجھنا سیکھا, سرد آہوں کے رخ زرد کے معنی سیکھے. جب کہیں بیٹھ کے روتے ہیں وہ بے کس جن کے اشک آنکھوں میں بلکتے ہوئے سو جاتے ہیں, ناتوانوں کے نوالوں پہ جھپٹتے ہیں عقاب, بازو تولے ہوئے منڈلاتے ہوئے آتے ہیں. اب یہ دو شعر جی, آخری جو دو شعر ہیں نا, یہ بہت میرے بھی دل کے بہت قریب ہیں. کہتے ہیں کہ جب کبھی بکتا ہے بازار میں مزدور کا گوشت, شاہ راہوں پہ غریبوں کا لہو بہتا ہے. جب کبھی بکتا ہے بازار میں مزدور کا گوشت, شاہ راہوں پہ غریبوں کا لہو بہتا ہے. آگ سی سینے میں رہ رہ کے ابلتی ہے نہ پوچھ, اپنے دل پر مجھے قابو ہی نہیں رہتا ہے. کیا خوبصورت. فیض صاحب کے بارے میں فیض صاحب کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے. میں اور بہت سے بلکہ اور بھی جو اہل ذوق ہیں, میرا بھی اپنا ماننا یہ ہے کہ پچھلے دور میں میر اور آج کے دور میں ابھی تک تو فیض سے اوپر کوئی نہیں جا سکتا. بالکل بالکل ایسی بات ہے. فیض اب اسی نظم کو اگر آپ دیکھ لینا تو فیض کی صرف ایک نظم کے اندر آپ کو جو ہے وہ محبت کے اوپر بھی ملے گی, آپ کو معاشرتی مسائل کے اوپر بھی, آپ کو غربت ہر چیز کے اوپر ملے گا. لیکن ایک بات نظم کے اس میں نا ہمیں نون میم راشد کو نہیں بھولنا چاہیے. نون میم راشد ایک ایسے جو ہے نا شاعر ہیں جن کو ہم بھلا چکے ہیں, لیکن کیونکہ اصل میں ان کی جو شاعری ہے اس میں جو اردو استعمال کی گئی ہے وہ بڑی پرانی اردو ہے اور بڑی مشکل اردو ہے. اس وجہ سے بھی آج کل کے جو شعراء ہیں نا, پھر ایسی ظاہر سی بات ہے ایسی شاعری وہ پروموٹ ہی نہیں ہوتی, وہ آگے چلتی نہیں ہے, وہ سوشل میڈیا کے اوپر نہیں ہوتی. لیکن نون میم راشد کو جو ہے نا ان کی ایک بہت ہی خوبصورت نظم ہے, شاید آپ لوگوں نے کہیں سنی بھی ہو, تھوڑی لمبی ہے لیکن اس کے پیچھے یہ بھی ایک کہانی ہے. جیسے آپ پہلے نظم سنا رہے تھے ایک کہانی کی صورت میں کہ جہاں زاد نیچے گلی میں تیرے گھر کے آگے, یہ میں سوختہ سر حسن کوزہ گر. یہ کوزہ گر کی کہانی ہے جس کو ایک لڑکی سے عشق ہوتا ہے اور بعد میں ایک رات اس کے ساتھ گزارنے کا موقع ملتا ہے, بعد میں وہ ہجرت کر کے کسی دوسرے شہر چلا جاتا ہے اور وہاں جا کے وہ اپنا کام بھی چھوڑ دیتا ہے اور بس اسی کے غم میں رہنے لگتا ہے, اور بعد میں اپنے حالات بھی بتاتا ہے اور اپنی خواہش کا اظہار بھی کرتا ہے کہ جہاں زاد نیچے گلی میں تیرے گھر کے آگے, یہ میں سوختہ سر حسن کوزہ گر ہوں. تجھے صبح بازار میں بوڑھے عطار یوسف کی دکان پر میں نے دیکھا تو تیری نگاہوں میں وہ تاب نہ کی تھی میں جس کی حسرت میں 9 سال دیوانہ پھرتا رہا. جہاں زاد 9 سال دیوانہ پھرتا رہا ہوں, یہ وہ دور تھا جس میں میں نے کبھی اپنے رنجور کوزوں کی جانب پلٹ کر نہ دیکھا. وہ کوزے میرے دست چابک کے پتلے, گلو رنگ و روغن کی مخلوق کے بیجا, وہ سرگوشیوں میں یہ کہتے حسن کوزہ گر اب کہاں ہے وہ ہم سے, وہ خود اپنے عمل سے خداوند بن کر خداؤں کی مانند ہے روئے گرداں. جہاں زاد 9 سال کا دور مجھ پہ یوں گزرا کہ جیسے کسی شہر مدفون پر وقت گزرے. تغاروں میں مٹی کبھی جس کی خوشبو سے وارفتہ ہوتا تھا میں سنگ بستہ پڑی تھی. سرائی و مینا و جام و صبو اور فانوس و گلداں میری ہیچ مایا معیشت کے اظہار فن کے سہارے شکستہ پڑے تھے. میں حسن کوزہ گر پا بگل خاک برسر برہنا سر چاک یولی دا منہ سر بزانوں کسی غمزدہ دیوتا کی طرح واہ ماں کے گلولا سے خوابوں کے سیال کوزے بناتا رہا تھا. جہاں زاد 9 سال پہلے تو ناداں تھی لیکن تجھے یہ خبر تھی کہ میں نے حسن کوزہ گر نے تیری کاف کی سی افق تاب آنکھوں میں دیکھی ہے وہ تاب ناکی کہ جس سے میرے جسم و جاں ابر و مہتاب کا راہ گزر بن گئے تھے. جہاں زاد بغداد کی خواب گوں رات, وہ رود دجلہ کا ساحل, وہ کشتی, وہ ملاح کی بند آنکھیں, کسی خستہ جاں رنج بر کوزہ گر کے لیے ایک ہی رات وہ کوہربا تھی کہ جس سے ابھی تک ہے پیوست اس کا وجود, اس کی جہاں, اس کا پیکر, مگر ایک ہی رات کا ذوق دریا کی وہ لہر نکلا حسن کوزہ گر جس میں ڈوبا تو ابھرا نہیں ہے. جہاں زاد اس دور میں روز ہر روز وہ سوختہ بخت آ کر مجھے دیکھتی, چاک پر پا بگل سر بزانوں تو شانوں سے مجھ کو ہلاتی, وہ شانوں سے مجھ کو ہلاتی. حسن کوزہ گر ہوش میں آ, حسن اپنے ویران گھر پر نظر کر, یہ بچوں کے تنور کیوں کر بھریں گے, حسن ہے محبت کے مارے محبت امیروں کی بازی.
حسن اپنے دیوار و در پر نظر کر. میرے کان میں یہ نوائے ہزی یوں تھی جیسے کسی ڈوبتے شخص کو زیر گرداب کوئی پکارے. وہ اشکوں کے انبار پھولوں کے انبار تھے ہاں، مگر میں حسن کوز اگر شعر اوہام کے ان خرابوں میں مجذوب تھا جن میں کوئی صدا، کوئی جنبش، کسی مرغ پراں کا سایہ، کسی زندگی کا نشاں تک نہیں تھا. جہاں زاد میں آج تیری گلی میں، یہاں رات کی سرد گوں تیرگی میں تیرے در کے آگے کھڑا ہوں. سروم و پریشاں دریچے سے وہ کاف کی سی طلسمی نگاہیں مجھے آج پھر جھانکتی ہیں. زمانہ جہاں زاد وہ چاک ہے جس پہ مینا و جام و صبور اور فانوس و گلداں کے مانند بنتے بگڑتے ہیں انسان. کیا بات ہے. لائن چیک کریں کہ زمانہ جہازات وہ چاک ہے جس پہ مینا و جام و صبور اور فانوس و گلداں کے مانند بنتے بگڑتے ہیں انسان. میں انسان ہوں لیکن یہ 9 سال جو غم کے کالب میں گزرے. حسن کوز اگر آج تک تودۂ خاک ہے میں نم کا حسن کوز اگر آج تودۂ خاک ہے جس میں نم کا اثر تک نہیں ہے. جہاں زاد بازار میں صبح آتا یوسف کی دکان پر تیری آنکھیں پھر ایک بار کچھ کہہ گئی ہیں. ان آنکھوں کی تابندہ شوخی سے اٹھی ہے پھر تودۂ خاک میں نم کی ہلکی سی لرزش. یہی شاید اس خاک کو گل بنا دے. لائن سنیں کہ تمنا کی وسعت کی کس کو خبر ہے جہاں زاد لیکن تمنا کی وسعت کی کس کو خبر ہے جہاں آزاد لیکن تو چاہے تو بن جاؤں میں پھر وہی کوز اگر جس کے کوزے تھے ہر کاخ و کو اور ہر شہر و کریا کی نازش تھے جن سے امیر و گدا کے مساکن درخشاں. تمنا کی وسعت کی کس کو خبر ہے جہاں آزاد لیکن تو چاہے تو میں پھر پلٹ جاؤں اپنے مہجور کوزوں کی جانب. گلولا کے سوکھے تغاروں کی جانب، معیشت کے اظہار فن کے سہاروں کی جانب کہ میں اس گلولا سے اس رنگ و روغن سے پھر سے وہ شرارے نکالوں کہ جن سے دلوں کے خرابے ہوں روشن. سبحان اللہ. کیا بات. یہ وہ نظم ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ اردو ادب میں نظم کی اگر نظم کا کوئی معیار ہے نا تو وہ یہ ہے، اور نظم کا سب سے کوئی اعلیٰ معیار ہے تو وہ یہ نظم ہے نون میم راشد کی، جس کو اس کے یہ ایک نہیں ہے، اس کے آگے حصے ہیں. یہ حسن کوز اگر 1، حسن کوز اگر 2، حسن کوز اگر 3، اس کے 3 حصے ہیں. جسی طرز پہ جیسے اب سہیب مغیرہ صدیقی انہوں نے رائگانی لکھی ہے تو وہ بھی بہت خوبصورت. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جدید دور کے جو شعراء ہیں اس میں اگر کوئی نظم لکھنے والا ہے تو وہ سہیب مغیرہ صدیقی. میثم علی آغا کا بھی بڑا نام ہے، اور بھی بہت بڑے بڑے نام ہیں، لیکن چونکہ سہیب مغیرہ صدیقی کی مجھے یہ بات بڑی پسند آئی ہے، وہ صرف انہوں نے ان کا انداز بھی بالکل فیض جیسا ہے. وہ جیسے فیض ہے نا، محبت کو انہوں نے کہاں سے کہاں تک لے گئے، وہ معاشرتی مسائل میں وہ بھی بالکل ایسے فلسفی مسئلے مسائل فزکس کو بیچ میں لے کے آتے ہیں. فیض صاحب تو ویسے ہی شاعر سے زیادہ جو بدنام تھے وہ اپنی یہ سیاسی اور دوسری بالکل سرگرمیوں کی وجہ سے، سرگرمیاں اور ان کی جو ایک روشن خیالی تھی اس کی وجہ سے وہ زیادہ تھوڑے مانے جاتے تھے. کافی شعراء کے بارے میں بات ہو سکتی تھی لیکن وقت کی قلت ہے. بالکل وقت کی قلت، سب پہ بات نہیں ہو سکتی، لیکن آپ کا بہت شکریہ آپ آئے سر. آپ کا بہت شکریہ مغیث سے، بہت شکریہ. بس کیونکہ بات جان سے شروع ہوئی تھی تو ایک ہی شعر میں جان کا اپنا سنانا چاہوں گا کہ جیسے آپ نے بھی بات کی کہ اگر پہلے زمانے میں کوئی شاعر گزرا ہے تو وہ میر تھا، جس کے بارے میں غالب کہتے ہیں کہ ریختہ کہ تم ہی نہیں استاد غالب. ہاں کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا. اس پہ جان کہتے ہیں کہ شاعر تو 2 ہیں، میر تقی اور میر جان، باقی جو ہیں وہ شام و سحر خیریت سے. کیا بات ہے. تو بس بات جان سے شروع ہوئی تھی اور جان پہ ہی بات ختم ہے. اور عمار اقبال کا ایک شعر میں سنانا چاہوں گا. ضرور. عمار اقبال پہ بات نہیں کی، مجھے عمار اقبال ہاں یہ زیادتی ہو رہی ہے تو اس پہ میں ختم کرنا چاہوں گا. خاموش ہو گیا ہے کیوں منہ سے مجھے بتا کے یوں، کیا بات، کیسے تجھے میں بوجھ لوں منہ سے مجھے بتا کے یوں، اور تیری طرف کا تیر ہوں جس کو کہے میں چیر دوں، تیری طرف کا تیر ہوں جس کو کہے میں چیر دوں، اب میں کدھر کا رخ کروں منہ سے مجھے بتا کے یوں. کیا بات ہے. ملتے ہیں نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. اللہ نے کے بعد.